کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، چاند سورج کو اپنی برہان بنا کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے، چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ جو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا، دلیل بنانا ہوا، تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے جب اسی میں پھنسے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے ایک کو ٹکڑے کیا، دوسرے کو پلٹایا، کہا جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے اشارے سے ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، جاتے بھی آتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو پھر کیا آپ خدا ہے؟ تو کہا نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تب دنیا کو پتا چلا جس کے اشارے پہ سورج آتا جاتا ہو، چاند ٹوٹتا اور جڑتا ہو، ارے جب اتنی طاقت والا یہ ہے تو یہ جس کو رب اعلیٰ کہتا ہے اس خدا کی قوت کا عالم۔ میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو، حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے ہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد الرسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک جائے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بلا یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی، ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک؟ حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ آپ میری طرف۔ مفتی صاحب کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ شان آدم جو تھی ہو بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی۔ وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے، وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو سنیں، مثال کے طور دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت آدم کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دھیان ہے نا سب کا اس طرح؟ ہاں، خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ۔ آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا، سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا۔ جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ توجہ آپ کی میری طرف، آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل۔ یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے۔ میں کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، صوفیہ کا غلام ہوں، ہم ٹوینٹنگ کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو اس ملا جی کی بات کر رہا ہوں، جو فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد بھی امام المتکلمین نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ میں تو صرف تجھے مانوں گا بس،
اب میں نے آدم کو نہیں ماننا کیونکہ آدم کون ہے؟ غیر اللہ ہے. توجہ آپ کی. نبی کو غیر اللہ کہنے کی پہلی بدعت جس سے ایجاد ہوئی ہے وہ شیطان ہے. غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کو کروں گا. حالانکہ وہ ملا سمجھا ہی نہیں کہ آدم غیر اللہ نہیں ہے. توجہ آپ کی. یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر سمجھ رہے آدم غیر اللہ نہیں ہے، کافر غیر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ یا تو غیر اللہ ہے. میں نے کہا نہیں، یہی تو شیطان سمجھا نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ صرف دو باتیں نہیں ہیں بلکہ تین باتیں ہیں. اللہ، اہل اللہ، اللہ، اہل اللہ اور غیر اللہ. اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی. آدم کو سجدہ ہوا تو محبت ہوئی، اور غیر اللہ کو سجدہ ہوا تو شرک. توجہ آپ کی. اسی کو وہ فلسفہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا غیر اللہ کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا غیر اللہ کو ماننے کا حکم بھی نہیں دے رہا ہوں. ارے جو غیر اللہ کو مانے گا وہ مومن کہاں رہے گا؟ آدم نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، وہ تو اہل اللہ ہے. وہ یہ نہیں سمجھ سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا. بس اہل اللہ کا اس کی نظر سے وہ فلسفہ اوجل ہوا. اور اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نکل، انکا رجیم، تم مردود مردود، تو تکبر کرنے والے، واستکبر وکان من الکافرین. تو آدم کو سجدہ سب نے کیا. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو گئے اسی دن. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جبریل سب سے پہلے سجدے میں گئے. جو پہلے گیا وہ سید ہو گیا. جو پہلے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، انسانوں کا نہیں فرشتوں کا، معصوموں کا سید ہو گیا. کیونکہ وہ جھکا پہلے. ہم نے پوچھا جبریل تم کیوں جھکے؟ کہا اسی لیے تو میں نے یہ نہیں کہا صرف اللہ کو مانوں گا، نہیں اللہ کے آگے جھکوں گا، نہیں، بلکہ جبریل کی توحید یہ تھی اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تو جس کو کہے گا اس کو بھی مانوں گا. اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے، تو جس کو کہے گا اس کو مانوں گا. آدم کے زمانے میں کہے گا سجدہ کر، توجہ، آدم کے دور میں کہے گا سجدہ کر، پسو پیش نہیں کروں گا، جھک جاؤں گا. اور آخری نبی کے دور میں کہے گا جا کے ان کے تلوے پہ سر رکھ دے. ارے مجھے کیا بنایا سر تو نے ہے؟ جب حکم تیرا ہے تو مرضی میری کیا ہے؟ بندگی تو یہی ہے یار، جو کہہ دے اس پہ قربان. جب تک سورج چاند رہے گا ہمارے نبی کا نام رہے گا. بس توحید سمجھ میں آ گئی. توحید سمجھ میں آ گئی. اپنی مرضی سے کرو گے تو مارے جاؤ گے، اللہ کی مرضی سے کرو گے تو یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی. دیکھو جبریل نے اپنی مرضی نہیں چلائی. آدم کے لیے سر پیشانی زمین پہ رکھ دی اور نبی کے لیے تو ڈائریکٹ تلووں پہ رکھ دیا. مولا سر تو بنایا تو نے، ہم کو سمجھ میں آ گیا اللہ اگر تجھے ماننا ہے تو اپنی نہیں چلانا، ورنہ یہ ساری ملا گیری اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی کوئی مسلمان بھی نہ کہے گا. لیکن اللہ اکبر، اگر جبریل والی توحید پہ عمل کیا، مولا میں کچھ نہیں، تو جس کے آگے جھکائے گا میں اس کے آگے جھکوں گا. اس لیے کہ مجھے کیا، میں تو بندہ تیرا ہوں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ہے کون، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرا حکم کیا ہے. تو نے کہہ دیا نا، اللہ اکبر، بات دور نکل گئی. توجہ فرمائیں. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں حضور کے ڈنکے بجاؤ تاکہ کمروں میں بیٹھ کر جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال کر ہیرو بنتے ہیں،
ہیں وہ دھول چاٹ جائیں. نبی کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ, سب ڈنکے بجاؤ, نبی کا ذکر کرو, خوب کرو, خوب کرو, خوب کرو. بچے بچے کو پتا چل جائے آمینہ کے لال کی شان کیا ہے, بچے بچے کو پتا چل جائے ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ارے لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد, لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد. ہمارا قائد تو وہ ہے اللہ اکبر. آدم کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کی شان بس یہ بہت بڑی شان ہے ان کی, لیکن کیا شان ہے؟ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, ہم یقین سے کہیں گے نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. قرآن کہہ چکا سجدے کا ایک پیریڈ تھا, ایک ٹائم تھا. توجہ توجہ, یہ شان آدم ہے. سجدے کا ایک پیریڈ تھا, پہلے نہیں تھے سجدے میں, پھر سجدے میں گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن شان تو بڑی ہے, فرشتے نے سجدہ کیا. آدم نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. کتنی بڑی بات, مسجود ملائکہ ہے حضرت. بات سمجھ. لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا. توجہ, وہاں فرشتوں سے لیکن سجدہ کرنے میں خود شامل نہیں تھا. توجہ ہے, سجدہ کرنے میں خود شامل, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ کس کا سجدہ کرے؟ سب اس کا سجدہ کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, وہ کس کو سجدہ کرے؟ لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. اپنے نبی فرشتوں سے سجدہ کروایا, خود شامل نہیں تھا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن سارے فرشتوں سے میرے نبی پہ درود پڑھوایا, میرے نبی پہ درود پڑھوایا. اور اس سے بڑی بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن درود کب سے پڑھ رہے فرشتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, مضارع کے صیغے کے ساتھ کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. آدم کو سجدہ فرشتے کر رہے تھے, خدا ساتھ نہیں تھا, لیکن محبوب پہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. تو اللہ بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی, اپنے نبی کی شان. کیا شان والا نبی ہے. بولو ہے کسی کے پاس ایسا قائد, ایسا قائد کہ جس پر خدا بھی درود بھیجے؟ وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی, وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی. اور کیسا نبی, آدم کی صفوت سے بڑھ کر صفوت ان کو دی. اگر ایک ایک کی بات کرو تو بہت بات بڑھ جائے, لیکن ایک آخری بات کرتا ہوں, پھر دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ محفل کا وقت تو اب ختم ہونے کو ہے, بلکہ 3 منٹ ہے جو ٹائم دیا گیا تھا. لیکن بات میں آگے, اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو دوسرے عنوان کی طرف اس کو جوائن کروں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. دوسری بات سن لیں, میرا اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کروں. دوسری اور آخری بات, توجہ فرمائے کہ آدم کو جو صفوت دی اس سے بڑھ کر صفوت حضور کو دی. ویڈیو دیکھ اب آپ کہیں گے کہ یار آدم تو سب کے باپ ہیں, اس پر عمل کرو. بات سن, ابھی حضرت آدم پہ بات آ گئی پھر سے. آپ کہو گے بھائی پڑھے لکھے لوگوں کہو گے, اور آپ کا حق بھی ہے, اور ہم وہ لوگ نہیں کہ خوب چلا کر چلے جائیں, آپ پوچھیں تو غصے میں نہ, آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے, جواب دینے کے ہم ذمہ دار ہیں. توجہ آپ کی, آدم تو سارے انسانوں کے باپ ہیں. توجہ, اب تو کہہ رہے کہ تیرے نبی کی صفوت حضرت آدم سے بڑھ کر ہے, کہ بالکل ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آدم باپ ہیں, بالکل سچی بات ہے. ایک سوال کرتا ہوں, ایک انسان ہے, امین القادری اس کا نام ہے, تقریر کر رہا تھا, سب واہ واہ کہہ رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. اچانک گردن ڈھلک گئی, جسم ٹھنڈا ہو گیا, آنکھیں بند ہو گئی. اس کو لوگوں نے کپڑے اتار لیے, اس کو غسل دے دیا, اس کو کفن پہنا دیا, اس کو خوشبو لگا دی, جنازے میں رکھ دیا, اور سب لے کے جانے لگے. سید محمد قادری آئے, ظالموں تقریر کرنے بلایا تھا, جنازے میں رکھ کے کہاں لے جاتے ہو؟ کہا قبرستان. کیا کرو گے؟ دفن کر دیں گے. کیوں؟ وہ مر گیا. مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ بولے دیکھو, بولتا نہیں, سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, ہاتھ کام نہیں کرے, پیر کام نہیں کرے. دفن کرے نہیں, اس کی تو آنکھیں ہیں, اس کے تو کان ہیں, اس کی تو زبان ہے, اس کے تو ہاتھ ہیں, اس کے تو پیر ہیں.
جو जयपुर आते वक्त था वो सब कुछ है, फिर क्यों कब्रिस्तान ले जा रहे हो? अब मर गया हजरत, मर गया, आंख तो है ना, हाँ आंख है लेकिन मर गया, क्यों? कान है फिर भी मर गया, हाथ है फिर भी मर गया, अरे क्यों मर गया? बोले हजरत इसकी रूह निकल गई, इसकी रूह निकली तो कहां जाएगा ये अमीनुल कादरी? बोलना चाहिए आपको, घबराने की बात नहीं, जाना ही है यार, मोहब्बत भी करते तो बोलो मुझे जाना ही है। और एक बात बताऊं, हम मरने की दुआ नहीं करते हैं, लेकिन शौक इतना है ना, मरने का शौक, दुआ नहीं करते, जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस्तिकबाल के लिए अभी से बैठे। क्यों? जितना मदीने जाने का शौक है ना, उससे ज्यादा शौक मर जाने का है। वजह क्योंकि प्याला ऐसा पिया है, हमारा अकीदा ये है, मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और जब ईमान पे वफादारी के साथ मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। कहा तुझे, मैंने कहा हमें डर नहीं लगता। उसकी वजह यह है क्योंकि जहां कोई मददगार न हो वहां डरना वाजिब है, लेकिन हम इसलिए नहीं डरते, इसलिए क्योंकि हमारा मददगार वहां है बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल है कि जिब्रील उसके तलवा पर अपना सर रखते हैं, फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं, अंबिया उसके हाथ पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, और वो खुदा होके कहता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, सब मेरी रजा चाहते हैं, मैं तेरी समझाने आया हूं। अगर कब्र में ठाठ से सोना चाहते हो, एक ही काम कर लो, आमिना के लाल से वफादारी कर लो, इतने ठाठ से सोओगे, इतने ठाठ से सोओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, जलजले आ रहे, सूरज निकल रहे, सूरज डूब रहे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरा एक नौजवान सोच रहा है यहां खड़े होके, बोले ये सुन्नी मौलवी ऐसे ही सब्ज बाग दिखाते हैं, हथेली पे जन्नत दिखाते हैं। एक जवान यहाँ खड़े होकर सोच रहा है, मैं बताऊं उसको बताऊं, कुरान से दलील है मेरे पास। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ईसा की वफा में रात के अंधेरे में चंद साथियों को लेकर निकलता है और एक गार में जाके सो जाता है, तो अल्लाह उसके सोने का इतना ख्याल फरमाता है कि सूरज निकलता है और सूरज डूबता है, तो गार के रास्ते से सूरज की रोशनी जाने नहीं देता, सूरज का रास्ता अल्लाह बदल देता है। क्यों? अगर तेरा रास्ता ना बदलूंगा तो तेरी किरणें इसकी नींद में खलल पैदा करेगी। अरे जो ईसा की वफा में गार में सो जाए तो उसकी नींद के लिए सूरज का रास्ता बदल दिया जाता है। तो जो जाने ईसा का वफादार मोहम्मद अरबी के इश्क में सो जाए, कोई बात है यार, कोई बात है। वफा कहां जाने ईसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा। कोई बात। और फिर सोचो तो सही, 300-900 साल तक वो सोते रहे और अल्लाह की रहमत थपकियां दे के सुलाती रही। यही तो कहता हूं हुजूर से वफा करो,
بات ختم کر دوں, چلیں محفل وہاں پہنچی کہ بات ختم ہو جائے. حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو. وفا کی کیا صورت ہے یہ نعرے, وفا کی کیا صورت یہ نعرے. بس بات اب بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں پہنچ گئی, تو حضور سے وفا کرو. صرف یہ نعرے, یہ نعرے, صرف نعرے, صرف جھنڈا, صرف جھنڈی, صرف لائٹنگ, صرف جلوس, یہ وفا ہے؟ مکمل وفا نہیں ہے. جو لوگ فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے, وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے؟ جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا؟ جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا کہ حضور کا دل دکھانے والا؟ جو وفادار ہوتا ہے نا, وفادار, بہت بہت بڑی بات آئی ہے. اگر جے پور والے محسوس کریں لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے, تقریر بڑی بات کی ہے. بات اتنی بڑی آ گئی ہے, اتنی بڑی بات, یہ بات بہت بڑی ہے. آپ کی توجہ, بات بہت بڑی ہے. جو وفادار ہو جائے, بس اس پر بات ختم کر دوں گا. اب مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی, لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا چونکہ بات اس مقام پر آ گئی ہے کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی. اگر آدمی وفادار ہو جائے, وفادار, تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. توجہ, بس اس سے بڑی بات نہیں ہے. دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں, بس یہ میرے دل کا درد ہے. شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اتنا ہی بولوں آج, اتنا ہی بولوں گا, لیکن توجہ کریں. اگر وفادار ہو جائے انسان, باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے آدمی, باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ, ہندی جانتے ہیں نا, پاپ, گناہ, پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دے, آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے. اور اس چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے اس کو سنیں. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ. ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ, اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے, وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق, اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے, جانور بھی بکتے تھے, سب بکتا تھا اس دور میں. اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا, اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا. کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی رہے, زمانہ ہے. لیکن خدا کی قسم, ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں, ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں. اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا مہنگا خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو. کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا, جنت تم کو دیا, جان تمہاری لے لی. جنت تم کو دیا, مال تمہارا لے لیا. ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے. اور ایک خاص بات, جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں, اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو پھر اسی کو میلاد کہتے ہیں. اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی کام سودا نہیں جمتا, اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا. قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے اور مخلوق نے جان اور مال جیسی قیمتی چیز دینی ہے. اب بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں, بندہ اللہ کو
پہچانتا نہیں بھائی، پہچان لیتا تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ ارے پہچان لیتا تو زانی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو شرابی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو گالی کیوں دیتا؟